جی گڈ مارننگ، السلام علیکم. میں ہوں زہرا رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. جی میں ہوں فہیم عباس. میری جانب سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. میں بھی آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. ہم پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہم نے چنا ہے ڈسکس کرنے کے لیے. آج کا ہمارا موضوع ہے کامیابی اور وقت کی اہمیت. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو کہ وقت کی قدر کرتے ہیں، جن کو وقت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. اور وقت اور کامیابی کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. بغیر ٹائم مینجمنٹ کے کامیابی ممکن ہی نہیں. اب اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ ہم لوگوں کو نہیں آتا، اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ وقت کا صحیح استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب جو کہ ایک ماہر شعور ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت زبردست زبردست. اچھا سب سے پہلے بہت سارے سوالات ہیں کامیابی کے حوالے سے، کیونکہ کسی بھی انسان کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جہاں اسے کم از کم رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ اس رہنمائی کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے. تو بہت سارے سوال ہیں. ان سوالات سے پہلے ایک سوال، آخر کامیابی ہے کیا؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے، ذرا آج وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم، یہ جو آپ نے سوال کیا کامیابی ہے کیا، اس کو ہم مختلف رخ سے دیکھ سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ ہمارے معاشرے میں لوگ مذہبی رخ سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ویسٹ میں اس کو جو ہے وہ سائنٹیفک بینڈ سے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے لوگوں نے فلسفیانہ رخ سے بھی اس کو دیکھا ہے، اور کچھ روحانی لوگوں نے بھی اس پہ رہنمائی کی ہے. بہرحال اگر ہم اس کو ایک نٹ شل میں ایک جامع بات کریں تو کامیاب انسان وہ ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ مطمئن ہے. اچھا، جس حال میں بھی ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہے، مطمئن ہے. اور وہ انسان کامیاب اور مطمئن ہو نہیں سکتا جب تک اس کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. اور وقت کی اہمیت اور کامیابی کا جو تعلق ہے وہ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ وقت احساس کا نام ہے. وقت محسوس کیا جاتا ہے. ایک وقت تو وہ ہے جو ہم کیلکولیٹ اس سے کرتے ہیں، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ اور دن اور سال. وہ ارتھ کی موومنٹ سے اس کا تعین کیا جاتا ہے. وہ وقت سائنٹیفکلی اپنی جگہ ہے. وقت کا ہونا اپنی چیز ہے اور وقت کا محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے. ہم یہاں پہ وقت کے محسوس کرنے کی بات کریں، وقت کے احساس کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو کامیاب انسان وہی ہے جو احساس رکھتا ہے، اور جو احساس رکھتا ہے وہی مطمئن ہونے کی طرف جاتا ہے. جو بے حس لوگ ہوتے ہیں، جو محسوس کرنا نہیں جانتے، جو لوگوں کا احساس نہیں رکھتے، وقت کا احساس نہیں رکھتے، ظاہر بات ہے وہ کامیابی کی طرف نامزد نہیں ہوتے. صحیح. اچھا سر، کامیابی اور وقت کا بڑا گہرا تعلق ہے. جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے اس کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اس کے سٹیپس بھی فالو کرتے ہیں، لیکن صرف وقت کو صحیح طریقے سے مینج نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. تو کامیابی اور وقت کا کتنا گہرا تعلق ہے، اس حوالے سے بتائیے. ذرا دیکھیں، جیسے ہم نے عرض کیا کہ لوگ جب وقت کی کا احساس نہیں کرتے تو وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اوور کمیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی سکت سے زیادہ کام کر ہوتے ہیں. یہ بھی ٹائم مینجمنٹ کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت سے یا اپنی سکت سے زیادہ کام کریں تو بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. بالکل. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو انڈر مینج ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنا وقت ہوتا ہے اس سے کم کام کر رہے ہوتے ہیں اور فالتو وقت کل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑا کامن رجحان پایا جاتا ہے کہ جی انٹرٹینمنٹ، یعنی کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہم پورا دن ضائع کر دیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم ریلیکس کر رہے ہیں. جبکہ انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پورے دن کی محنت کے بعد تھوڑا سا وقت آپ ریلیکس کرنے کے لیے نکالیں. ہمارے معاشرے میں الٹا ہے، ہم ریلیکس کرنے کے دوران تھوڑا سا وقت کام کے لیے نکال لیتے ہیں. تو اس کا ظاہر بات ہے جب یہ ریلیشن شپ نہیں ہوگی تو کامیابی کہاں سے ہوگی؟ کامیابی اس کے بغیر آ نہیں سکتی جب تک وقت کا بہترین یعنی کہ جامع اور پرفیکٹ استعمال کیا جائے. صحیح ہے. پروفیسر یہ بتائیے کہ کامیابی کے حوالے سے کچھ لوگ، مطلب زیادہ تر لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری دولت اور شہرت یہ اگر ہمیں مل جائے گی تو ہم کامیاب ہیں، اور کیا چاہیے. یہ کامیابی کا حصہ ضرور ہے، مگر اصل جو کامیابی ہے وہ کیا ہے کسی بھی شعبے میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں ابھی تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا. فہیم دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جیسے کہا کہ یہ کامیابی کا حصہ ہو سکتا ہے بہت ساری دولت پا لینا یا شہرت پا لینا یا مال و دولت یا پاور پا لینا. میں اسے تھوڑا سا اور مزید اختلاف کروں گا کہ یہ کامیابی کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے، شاید بالکل حصہ ہی نہ ہو کامیابی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے یہ. لیکن ہمارے معاشرے میں اور دنیا جہاں میں یہ ایک گمان بن چکا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس مادی مال و دولت ہے، جس کے پاس پوزیشنز ہیں. ایسی بات نہیں. کامیاب وہ انسان ہے
جو اپنی زندگی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مطمئن ہے نمبر 1، نمبر 2 جتنا اس کے پاس وقت اللہ نے دیا ہے اس کی زندگی ہے اس کو اس نے بہترین یعنی کہ آپٹیمم لیول پہ استعمال کیا. بالکل صحیح ہے. اپنے آپ کو شخصیت بنانے میں بھی اور اپنی شخصیت کے اندر رہتے ہوئے اس وقت کو انجوائے کرنے میں بھی، یعنی کہ اپنی میموریز بنانے میں بھی، اپنی نفس کو اپنے قلب کو تکوین دینے میں اس نے اس وقت کا بہترین استعمال کیا. کامیابی کی جو یونیورسل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے. مطلب کہ سر جو ریسورسز آپ کے ساتھ پاس موجود ہیں اس ریسورسز کا صحیح استعمال کر کے آپ جو اچیو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی بگ اماؤنٹ ہو یا بہت زیادہ آپ کے پاس لگژریز ہوں تو وہ کامیابی کو ڈیفائن کریں گے. آپ کی خوشی اور آپ کی محنت اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور ٹائم کا صحیح استعمال بیسکلی یہ کامیابی ہے. جیسے ہمارے دین میں بھی فرمایا کہ قناعت رکھے، انسان قناعت کرے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے اس میں مطمئن ہونا سیکھے. کامیابی یہ نہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر دوں، کامیابی یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جو ہے اس میں مطمئن ہو جاؤں. جو ریسورسز اویلیبل کسی بھی ادارے میں، اب آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں جیسے فہیم آپ نے فرمایا تو کامیابی کی ڈیفینیشن یونیورسل یہ رہے گی، چاہے آپ شوبز کے اندر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ سروس انڈسٹری میں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے وقت کا یعنی کہ آپٹیمم استعمال نہیں کر رہے اور اس میں مطمئن نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. ایک کامیاب آدمی جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اور ٹائم مینجمنٹ اسے آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی زندگی کے وہ اصول ہیں جن کو وہ ہر حال میں فالو کرتا ہے. میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ٹائم مینجمنٹ سے یہاں پہ لوگ کی کامن رکھیں، ہمارے یہاں پہ ٹریننگز دی جاتی ہیں اور ٹائم مینجمنٹ کے ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں. وہ ٹائم مینجمنٹ کارپوریٹ ٹائم مینجمنٹ ہے. عام انسان اپنی نارمل زندگی میں بھی ٹائم مینجمنٹ کر سکتا ہے. بالکل ہوتا ہے. میرا صبح اٹھنا، ٹائم دینا ہے، ٹائم پہ کھانا، دوستوں کو کتنا، ایک بیلنس زندگی، ٹائم دینا ہے، صحیح. فیملی کو کتنا ٹائم دینا ہے. میں نے اپنی یعنی کہ اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، آدھا ایک گھنٹہ غور و فکر میں وقت گزارنا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑا وقت نکالنا ہے، صحت کے لیے تھوڑا وقت، عبادت کے لیے نکالنا ہے. بے شک عبادت تو بالکل پورا دن 24 گھنٹے میں 5 ٹائم ہمیں بتایا گیا. اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کہ جو ہمارے کرسچن بھائی، ہندو بھائی یہاں پاکستان میں قیام پذیر ہیں تو وہ بھی اپنی مطابق عبادت کے وقت نکال سکتے ہیں. لیکن بیلنس، وقت کا بیلنس کریٹ کرنا ہی زندگی میں کامیابی ہے. ٹھیک ہے سر، ایک چیز اور پلیز میں بتائیے گا، جتنے بھی ماہرین ہیں، مصنفین ہیں، مفکرین ہیں، ان سب کی جن کا آج تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں اپنے اپنے شعبے کے، یہ مطلب مجموعی طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے اندر دیکھو کہ تم کون ہو، مطلب مقصد کیا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، جس کے لیے یہ وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، وہ کامیابی ہے ہی نہیں ہے. اور جب وہ اگر مرنے سے پہلے اگر آپ کو وہ مل بھی گیا، اگر فرض کریں ایک گھر کے لیے ہم ساری زندگی اگر لگا دی ہم نے، تو وہ تو کامیابی تھی ہی نہیں. آپ کو تو اس گھر میں جو ہے نہ ایک کمرہ بھی نہ ملا اس میں. تو ذرا اس بارے میں یہ بتائیں کہ ہمارے نظریہ اور زاویہ. میں اس بات کو ایک کال میں سمیٹ دیتا ہوں. مارک ٹوین ایک بڑے مشہور فلاسفر گزرے، ان کا کال ہے انگریزی میں کہ there are two most important days in your life. Number 1, the day you are born. Number 2, the day you realize why you were born. یعنی کہ انسان کی زندگی میں 2 اہم ترین دن ہوتے ہیں. ایک وہ جب آپ پیدا ہوئے ہو، اور دوسرا وہ جب آپ کو یہ اس بات کا احساس یا ریئلائزیشن ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، آپ کا وجود، مقصد وجود کیا ہے. تو انسان کو جب مقصد وجود مل جائے تو یہ سب چیزیں بے نیاز ہو جاتی ہیں. چاہے پھر وہ بڑی بڑی پوزیشنز نہیں بناتا، پھر وہ کامیابی ڈھونڈتا ہے اور کامیابی اس میں ہی مطمئن ہونے میں. بالکل صحیح. اچھا سر، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا ہے، اب تم یہ کچھ نہیں کر سکتے یا کر سکتی، یا اب تمہیں یہ چیز نہیں مل سکتی. تو کیا کوئی ٹائم لمٹ ہے کہ ایج کے حساب سے کہ اس وقت ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس وقت ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ جو ایک سوچ ہے کہ اب تو وقت گزر گیا، بہت دیر ہو گئی، اب یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں کچھ چیزیں ذرا جو دنیا سے جن کا تعلق ہے جی، ان کی ٹائم لائنز ہیں. یعنی کہ جو چیزیں بچپن سے آپ کھلونوں سے بچپن میں کھیلتے ہیں، ظاہر بات ہے بڑے ہو کے کھیلیں گے تو کچھ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وہ نہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے پوچھنے کا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، فار ایگزامپل ضروری نہیں کہ آپ 30s سے 20s میں ہیں تو وہ چیز حاصل کر سکیں، یا 30s میں یا 40s میں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اب تو یہ ٹائم گزر گیا، اب تم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے. بہت سارے اس کے پہلو ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ جن کا تعلق مادی دنیا سے، فزیکل چیزوں سے ہے تو وہ تو ٹائم باؤنڈیڈ ہوتی ہیں. لیکن جیسا آپ عرض کر رہی ہیں شخصیت سے جن کا تعلق ہے تو اس کے لیے ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے کوئی. ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ علم حاصل کرو قبر کے دہانے تک، اور علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے. دوسرا ہے کہ میرے اپنے والد صاحب نے 50 ایئرس کی ایج کے بعد MBA اپنا کمپلیٹ کیا، اور یہ میرے لیے بھی ایک موٹیویشن تھا، اور جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے موٹیویشن ہے کہ لوگ
علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. تو آپ کسی بھی وقت میں کوئی چیز حاصل کر, آپ کو آج احساس ہو تو آج آپ اس کے لیے چل سکتے ہیں. میرے خیال ہے جب تک آپ کی صلاحیت ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی یا کام کرنے کی, آپ وہ کر سکتے ہیں, کوئی ایج لمٹ نہیں ہونی جستجو ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضرورت ہے. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ لاگو ہوتی ہے صلاحیتوں کے اوپر اور شخصیت بلند کرنے کے اوپر. میں اگر کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا کے اس کے پیچھے پڑ جاؤں تو یہ حاصل کرنا نہیں ہوا, یہ ضد ہوتی ہے. یہ چیز کا تعین کریں لوگ, یہ چیز سمجھیں. ہمارے معاشرے میں لوگ ضد کو اپنی ضرورت یا مقصد بنا لیتے ہیں. ضد مقصد نہیں ہونی چاہیے. مقصد وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی شخصیت بلند ہو اور وہ بہتر انسان بن کے معاشرے میں سامنے آئے, یعنی کہ یونیورسل لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی انسان بہتر انسان بنے. یہ مقصد ہونا چاہیے. صحیح. اور انسانیت کی خدمت سے بڑا کوئی مقصد اس وقت روئے زمین پر نہیں پایا گیا. بالکل صحیح. بالکل آپ نے صحیح کہا. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہو گیا ہے بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس, میرے ساتھ ہیں زہرا رضا, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب. اور آج ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں خاص طور پر بات کر رہے ہیں وقت کی اہمیت کے حوالے سے اور کامیابی کی علامات کے حوالے سے. تو کامیابی کے حوالے سے ہم نے بڑی باتیں کی ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے بہت ساری مفید باتیں جو ہیں جانی ہیں اپنے مہمان سے. آئیے اسی ٹاپک پہ آگے بڑھتے ہیں. سر, ایک شخص جس کو کامیاب ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مطلب ایک ایسی بس میں بیٹھ جاتا ہے جسے اسے کسی منزل کا ہی نہیں پتا ہے. وقت تو اس کا سارا گزر گیا. مطلب ایک کامیاب آدمی کو بھی اتنا ہی وقت ملا زندگی میں, اور ایک ناکام آدمی کو بھی اتنا ہی وقت ملا. ایک نے پتہ نہیں کیا سے کیا کھڑا کر دیا, اور کس طرح مطلب کتنے ہزاروں سال کی اس کی زندگی رہی, مطلب تذکرے میں اور اس کی ریسرچ میں, جو آج بھی جو اتنے پرانی شخصیات کو ہم آج بھی ذکر کرتے ہیں. اور دوسرا شخص ہے جس کا شاید اس کے مطلب بچوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون انسان تھا. تو ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے, کہ مسافر کون ہے, آوارہ کون ہے, اور وقت کیا ہے, ذرا یہ تھوڑا سا. فہیم دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی تمثیل استعمال کی. یہ بڑی ڈیپینڈنٹ یا ریلیونٹ بات ہے, سبجیکٹیو بات ہے. کہ جیسا آپ نے عرض کیا, کسی انسان کے لیے آئنسٹائن کامیاب انسان ہے, اس نے سائنس میں بڑے تجربے کیے اور بڑا نام. کسی انسان کے لیے ارسطو بڑا کامیاب انسان ہے, کسی انسان کے لیے علامہ اقبال بڑے کامیاب انسان ہے, کسی انسان کے لیے کوئی پولیٹیشین بڑا کامیاب انسان ہے. تو یہ ہماری اپنی اپنی سوچ اور عقل کے اوپر ہے کہ ہم نے کس چیز کو کامیابی سوچ رکھا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات رہی, اور ہم اسی سوچ کے ساتھ اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں ان مقاصد یا اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ لوگ کر تو رہے ہیں, لیکن یہ عالمی درجے کے اوپر یہ کامیابی نہیں ہے. ایک عام انسان, ایک جنرل انسان کامیابی کو کس طرح دیکھے. دیکھیں, جب آپ کسی کو کامیاب انسان بول رہے ہیں تو کامن سینس ہے کہ وہ کامیاب انسان یعنی کہ پرفیکٹ ہیومن بینگ, یعنی کہ اس کے ہر معاملے درست ہوں گے, یا ہر معاملوں میں کامیاب ہوگا وہ. کامن سینس یعنی کہ ڈفرینٹ سیکٹرز آف لائف. جی, اب ڈفرینٹ سیکٹرز آف لائف کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں ایک صحت بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا آپ کے ریلیشن شپس, کیونکہ انسان سوشل اینیمل ہے, ریلیشن شپس کے بغیر کوئی انسان نہیں زندگی میں. آپ پیدا ہوئے تو ریلیشن شپس ہیں آپ کے پاس, کیونکہ ماں باپ کی ہے, پیدا ہوئے اور بہن بھائی وغیرہ نہیں بھی ہیں, ماں باپ تو ہے نا. تو ایک تو آپ کی ہیلتھ, دوسرا ریلیشن شپ, تیسرا اس دنیا میں زندگی میں کس کوالٹی آف لائف کیا گزار رہے ہیں, جس جگہ پیدا ہوئے ہیں, جس معیار پہ پیدا ہوئے ہیں, جن لوگوں میں جس ماحول میں پلے بڑے, وہ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لائف ہے. تیسرا, چوتھا, آپ اس زندگی میں پہنچنا کہاں چاہتے ہیں, اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. صحیح. آپ مرنے سے پہلے ایک مینجمنٹ میں ایک ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ اپنا ڈیتھ اسٹیٹمنٹ لکھیے, کہ آپ جب آپ مریں تو لوگ کیا کہیں آپ کے بارے میں, ایک جملے میں لکھیے. تو وہ آپ کا ویژن ہوتا ہے, یعنی کہ وہ آپ کا مقصد زندگی ہوتا ہے. تو انسان ان چاروں ایسپیکٹ آف لائف کے اندر کامیاب ہوگا تو وہ کامیاب قرار پائے گا. ایک چیز, ٹھیک ہے. صحیح. دین ڈیفینیشن کچھ اور اس سے بلند دیتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے, اللہ کے تقویٰ جو اختیار اور جس کو اطمینان قلب ہے وہ کامیاب ہے, دین یہ کہتا ہے. اچھا, یہ دو باتیں ہو گئیں. اب جب انسان اس راہ پر چلے گا, جو وہ چلتا ہے, تو اس کو جو سائنٹیفک اینگل ہے ٹائم کا, یا وقت کی حقیقت ہے, وہ اس کو ہٹ کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ ماضی, حال, مستقبل. اب جو کچھ بھی اس کے ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ اس کو لاشعور میں ہوتا ہے, وہ اس کو تنگ کرتا ہے, تو وہ اس میں پھنسا رہتا ہے. اور کیونکہ اس کا ماضی میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس سے تنگ رہتا ہے, اس کا حال خراب ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ماضی اور حال خراب ہو گیا تو کیسے کسی کا مستقبل صحیح ہوگا؟ بالکل صحیح ہے. تو کامیاب عقل مند انسان وہ ہے جو معاملات زندگی کو بیلنس لے کے چلے,
کامیابی کی طرف اگر آپ نے جانا ہے، معاملات زندگی کو بیلنس کریں، ہر رخ پہ آپ بیلنس رہیے، اور اپنے ماضی کی جو یادیں ہیں، تلخ یادیں، ان کو مت ذہن میں آنے سر دیجیے۔ بیسیکلی ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ وقت کا صحیح استعمال، کہ آپ اگر پاسٹ میں آپ کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے تو آپ پاسٹ میں نہ رہیں، آپ فیوچر کی بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں، بلکہ پریزنٹ میں رہتے ہوئے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اچھا سر، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پلاننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وقت کا صحیح استعمال کرنے میں، اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہی پرانی روٹین میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں یا آفس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی بات کر لیں، تو یہ جو جس کو مستقل مزاجی کہتے ہیں نا، کنسسٹنسی، وہ کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، انسان کا جو لاشعوری، اگر میں اصطلاح میں کہوں یا شعوری اصطلاح میں کہوں، انسان کا قیام 3 اسٹیٹس میں ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائم کی 3 کیفیات ہوتی ہیں سائیکولوجیکلی۔ ایک ہوتا ہے لاشعور، ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے تحت شعور، یعنی کہ سب کانشیس، کانشیس اینڈ سپر کانشیس۔ سب کانشیس انسان کا ماضی ہوتا ہے، جو کوئی بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کے لاشعور میں چل رہا ہے وہ پیچھے، اور مائنڈ آپ کا اس سے پلے کر رہا ہے۔ اور جو آپ کا شعور ہے، یعنی کہ پریزنٹ، جو ہم باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، آپ بھی پہچاننا یہ کب ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں یہ کب ہے۔ اور تحت شعور جو فیوچر آپ کے ہونے والا ہے، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یار میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گی، میری زندگی میں یہ ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، انسان لاشعور کے اندر پھنسا ہوتا ہے، ماضی میں پھنسا ہوتا ہے، اور جب اس کا ماضی اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا حال بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں مسٹیک کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے اس کا حال خراب ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ایفیکٹ فیوچر پہ، یعنی کہ تحت شعور پہ، یعنی کہ مستقبل پہ آنے لگ جاتے ہیں۔ تو کمال زندگی یہ ہے کہ انسان کا لاشعور اور تحت شعور، یعنی کہ ماضی اور مستقبل، دونوں پریزنٹ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بہترین بندے وہ ہیں، قرآن فرماتا ہے، کہ جن کو نہ ماضی کی فکر ہے، نہ ماضی کا کوئی غم ہے، نہ مستقبل کی کوئی فکر ہے، یعنی کہ وہ حال میں جیتے ہیں۔ یہ ہے کامیابی۔ اچھا یہ بتائیے کہ عشق میں ناکام لوگ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے وہی لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب شاعر تو ہوتے ہوں گے بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عشق کس سے ہوا ہے۔ ہاں یہ بات اگر عشق الہی ہوا ہے تو اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں، بالکل صحیح ہے، اور جس کو ہم عشق حقیقی بھی کہتے ٹھیک ہیں، ہے۔ اور عشق مجازی ہوا ہے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں تو ادھر بھی تو رہ جاتے ہیں نا کہ بس آپ سارے کام چھوڑ دیے، سمجھ یہی زندگی کا مقصد تھا۔ اور ویسے دیکھیں جو ایک بات ہے کہ آپ مقصد وجود کی بات کر رہے تھے، تو ہماری آدھی زندگی گزر چکی ہوتی ہے، ایک اوسط زندگی کے حساب سے بات کرتے ہیں، ویسے تو اگلے سانس کا، اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہے، ہماری اوسطاً آدھی زندگی گزر چکی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ہیں۔ اس وقت تو چل رہا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے اپنی 30 سال تک کی زندگی پلان کی ہوئی ہے، اس میں اس نے کیا ہے کہ میں جو بھی پڑھ رہا ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ 2 سال کا تجربہ لینا ہے، کہ کمپنی میں جاب کرنی ہے اور شادی کر لینی ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کیا سب کی ایک جیسی ہی یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ فہم، جب میں کریئر کاؤنسلنگ سیشن کیا کرتا تھا یونیورسٹیز کے اندر، میں نے کئی کریئر کاؤنسلنگ سیشن کیے ہیں، تو نوجوان جتنے بھی میرے پاس آتے تھے، کئی 50-100 کے ہم سیشن ہوتے تھے کریئر کاؤنسلنگ کے، تو وہ یہی بولتے تھے کہ ان کی نظر میں کامیابی کا مقصد معنی یہی ہے کہ ہم ڈگری کر لیں، اس کے بعد ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہمیں اچھی آرگنائزیشن میں پھر ہماری شادی ہو جائے، اور یہی مقصد ہے ان کا حیات۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو گروئنگ ایج ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بہت ینگ ایج ہوتی ہے، وہاں پہ کریئر ان کو سمجھانے والا، ان کی کریئر کاؤنسلنگ یا لائف کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ ہونا چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو ان کی لائف کاؤنسلنگ کریں گے، جو خود کامیاب ہیں؟ اور خود کامیاب کتنے لوگ آپ کو نظر آئے آج تک؟ آپ بتا دیجیے۔ عشق میں کامیاب نظر آئے ہوں گے، کمپلیٹلی کامیاب نظر نہیں آئے ہوں گے، اور جو عشق میں کامیاب ہو گئے، آپ نے کہا تھا، تو وہ شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو عشق میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ شاعری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عشق میں کرتا ہے اور وہ اس کا اینڈ شادی پہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک کامیابی ہے کہ ایک اچھے لیکن ریلیشن۔ زہرا، انسان زندگی میں جس معاملے سے گزرے، جی، وقت کے دورائے میں ہی گزرے گا، ایک تو بات طے ہے۔ وہ کامیاب کب ہے؟ اس وقت کے دورائے میں، جب وہ اس وقت سے گزر کر پہلے سے بہتر انسان بن کے نکلے، چاہے وہ ناکامی ہو، بظاہر کامیابی ہو، عشق میں ناکامی ہو، اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، اگر کوئی بھی چیز، جو بھی واقعہ آپ کی زندگی میں گزر رہا ہے، کیا وہ خوشگوار ہو یا غمگین ہو، وہ اگر آپ کو بہتر انسان نہیں بنا رہا تو آپ کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، ٹائم یوٹیلائزیشن کی اگر بات کر لیں تو ہم اپنا، اگر اسٹوڈنٹس ہیں یا میں ہوں، آفس میں کام کرنے والے لوگ، ہمیں کوئی بھی کام دیا جاتا ہے اگر، تو ہم اینڈ تک اس کو ویٹ کرتے ہیں کہ آج نہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور پھر جب اینڈ ڈے آ جاتا ہے اس وقت ہم بہت پریشر لے کے وہ کام تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ سارا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں جو ہم آہستہ آہستہ اس
جو ٹائم تھا اس میں وہ کر سکتے تھے. تو سر یہ پنکچوئل نہ ہونا یہ بھی تو ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے کامیابی کی راہ میں. یہ پورا ایک بیلنس ہوتا ہے کہ آپ زندگی کس طرز پہ گزار رہے ہو. یعنی کہ اگر آپ پوری زندگی میں ہر ایسپیکٹ پہ آرگنائزڈ ہو, یعنی کہ میں صبح ٹائم پہ اٹھتا ہوں, ناشتہ ٹائم پہ کرتا ہوں, اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں, اپنے کام کو ایکول امپورٹنس دیتا ہوں, ہر چیز کو اگر میں بیلنس لے کے چل رہا ہوں تو میری آؤٹ پٹ بھی بیلنس ہوگی, اور اگر نہیں تو پھر جو آپ نے فرمایا یہ ریزلٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی آخری سوال ہے پروگرام کے اس حصے کا, یہ جو جتنے بھی ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں یہ کامیابی کے حوالے سے یا کامیاب زندگی کے حوالے سے, وہ کون سے اصول ہیں جو انہیں اپنانے ہوں گے, جو بنیاد جن کا ابھی فیصلہ کر لیں کہ اوکے آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, یا وقت کی پابندی کروں گا, یا جو بھی اصول ہیں, کچھ ایک دو وہ جو آپ بتانا چاہیں. دیکھیں یہ تو ایک جنرل بات ہے, پاکستان میں اس کا بڑا فقدان ہے کہ وقت کی پابندی کریں. پابندی کرنا الگ چیز ہے اور وقت کا احساس کرنا الگ چیز ہے. پابندی بھی تو کریں ساتھ میں وقت کا احساس کریں. میں بات کو یہاں ختم کروں گا کہ ایک حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہو, یعنی کہ وقت کو برا مت کہو, کیونکہ وقت میں ہی تو رب کا اور میرا ساتھ ہے. زمانے کو برا مت کہو کیونکہ اس زمانے میں اس وقت میں ہی تو رب کا اور میرا ساتھ ہے. یعنی تمہارا اور رب کا ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے اس زمانے میں, کیوں اس کو محسوس کرو. تو میں بات کو ختم یہاں کروں گا کہ ایک لمحہ, مطلب یہ تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے جی, زمانہ صحیح نہیں ہے, زمانہ ٹھیک نہیں. وہ تو کون ہے جو زمانے کو کہتا ہے کہ زمانہ بہت اچھا ہے؟ زمانہ کبھی خراب نہیں رہا, زمانہ خراب نہیں ہے. زمانے میں آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے زمانے کو خراب تصور کر لیا. بھائی اگر میں ایک چھری لے کے کسی کے گھونپ دوں تو اس میں چھری کا قصور تھوڑی ہے. اسی چھری سے میں سیب کاٹ لوں وہ چھری اچھی ہوگی. بالکل صحیح, چھری بری نہیں ہے, چھری کا استعمال برا ہو سکتا ہے. اسی طرح زمانہ بالکل ٹھیک ہے, زمانہ بھی جو ہے وہ بالکل برا نہیں ہے. احساس کریں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب, آپ تشریف لائے. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پہ ہم بات کر رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس, میرے ساتھ ہیں زہرا رضا, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. یہاں ہم بہت ہی ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے. در حقیقت ہم اس پروگرام کے اس حصے میں ہم خراج تحسین پیش کریں گے ان بہادر لوگوں کے حوالے سے جو مالی مشکلات کا شکار ضرور ہیں مگر وہ اپنی زندگی بڑی خودداری کے ساتھ گزار رہے ہیں. ہم سفید پوش لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے اور عام طور پر جو ہمارے رویے ہیں ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں. آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مطلب مالی طور پہ پریشان ہی نظر آتی ہے. ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اور یا مدد مانگتے ہوئے نظر آئیں گے, مگر اس سے بڑی تعداد ایسی ہے, بلکہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں. وہ بڑے خوددار ہیں اور جو بڑے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. تو آج ہم ان اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے والے اپنے پروگرام میں کہ ہم لوگ اگر کوئی حیثیت رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو کیسے رکھنا ہے, اور دین اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان سفید پوش لوگوں کے حوالے سے وہ کیا ہیں. انہی موضوعات پہ بات ہوگی. میں زہرا سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعارف کروایا جائے. بالکل, ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ظفر خان صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر, شو میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں سفید پوش افراد کے حوالے سے, سر دین کی بات کی جائے تو ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, مطلب اتنی خاموشی سے ہم کسی دوسرے کی مدد کریں. اور سفید پوش افراد تو وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے کیونکہ ان کی عزت نفس اس سے مجروح ہوتی ہے. تو سر ایسے لوگوں کو مطلب ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے خاندان میں, کس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جی یہ جو موضوع ہے یہ بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ ہے. جی, اور اس کا جو آپ لوگوں نے انتخاب کیا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں. میری ٹیم قابل مبارک. ہاں, پوری ٹیم جو ہے وہ قابل مبارکباد ہے. جی. اچھا, اور یہ واقعتاً ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو ڈسکس میں آنا چاہیے. ہاں,
اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے بھی جہاں باقیم الصلاۃ کی بات کی ہے وہاں باعت الزکات، بالکل، یعنی یہ کہ اگر صلاۃ اللہ کی رضا کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا براہ راست جو فائدہ ہے وہ اس طرح ہی کے لوگوں کو ملے گا، پہنچے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ابھی فہیم بھائی نے بھی یہ بات رکھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی انکم محدود ہے، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، لیکن ان کے وسائل نہ ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ یعنی اس بات کو بالکل درست نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے مانگیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اب انفاق تو بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ انفاق بھی ہم جو ہے نا اس میں نبود و نمائی بہت زیادہ آ گیا ہے، دکھاوا بہت آ گیا ہے۔ ہم جو ہے وہ ایک آٹے کا تھیلا بھی دے رہے ہیں تو پتہ چلا 10 لوگ جو اس تھیلے کو پکڑ کر اور ایک خاتون سامنے کھڑی ہے اور تصویر شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، مانگنے والے جو ہیں ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ کے اندر جب مختلف NGOs جو راشن بانٹ رہی تھیں، مختلف لوگ جو راشن بانٹ رہے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ وہ تو چوکوں اور چوراہوں کے اوپر انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، اور جو کوئی اس طرح کی گاڑی، ٹرک، بندہ نظر آیا اس پہ وہ جھپٹ پڑے اور لوٹ لاٹ کے اور لے گئے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہوئے کہ انہوں نے اتنا جمع کر لیا راشن کہ وہ پھر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ پرچون پہ اور اس طرح کے جو ہے اسٹوروں کے سیل کیا دوبارہ آدھی قیمتوں پر وہ سیل کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، اور جو لوگ مستحق تھے وہ گھر میں بیٹھے، وہ سفید پوش لوگ تو جو کسی کے سامنے ہاتھ کچھ لوگ جن کا آپ نے آج جو ہے انتخاب کیا ہے، جن کی مدد کے حوالے سے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اچھا، سفید پوش لوگ جو ہیں وہ کسی کی مدد کے منتظر ہیں کیا؟ مطلب اگر وہ مدد کے منتظر ہیں یا ان کی اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کا انداز وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی خودداری مجروح نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس سوائے خودداری کے اور کچھ نہیں۔ دیکھیں، جیسے ابھی زہرا نے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح سے دیا جائے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ جی جی جی، ہے نا، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، بالکل ایسا یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارا محلہ ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہم کوئی بہت دور کی ہمیں کوڑی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اس کے لیے ریسرچ کی اور بہت اس کے لیے جو ہے وہ معلومات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے خاندان کے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم ویسے تو یعنی جا کر جو ہے چوک پہ تو بانٹ دیں گے یا ویسے تو تصویر کھنچوا لیں گے، لیکن جو خاندان کے اندر اس طرح کے سفید پوش لوگ ہیں جو جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آمدنی جو ہے وہ بہت محدود ہے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو آپ ان کو مختلف طریقوں سے انہیں آپ سپورٹ کریں۔ ایگزیکٹلی، یعنی کہ جو ہماری سوسائٹی میں جو مڈل کلاس طبقہ ہے یا لوئر مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کے ساتھ ہمیں کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اس بات چیت کے سلسلے کو دوستوں ہم جاری رکھنے والے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ بیچ میں آن پہنچا، ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی، ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا جو موضوع ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں وہ ہے سفید پوش افراد اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک تجزیہ کار ہیں۔ سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سفید پوش افراد ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور جو پیشہ ور گداگر ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مانگنے کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا ہوتا ہے۔ تو سر،
وہ لوگ جو کہ مستحق ہیں اور جن کو مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی عزت نفس اس سے مجروح ہوتی ہے، اب ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا احساس بھی نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے؟ دیکھیے اس کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے جی، تو یعنی یہ جو کورونا اور جو کووڈ کا جو معاملہ رہا ہے پوری دنیا میں، تو ہم نے اپنے ملک میں دیکھا کہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ جو ہے کاروبار ان کے تباہ ہوئے، ملازمت جو ہے ان کی ختم ہوئی، جی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جو غربت کی لکیر ہے اس کے نیچے آ گئے، اور ان کے گھروں کے اندر بھی جو ہے فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اچھا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ جو مدینہ کی جو اسلامی فلاحی ریاست کی بات تو کر رہے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ باتیں تو ہیں لیکن عمل اس پہ نہیں ہے، اور بلکہ الٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو یعنی اسٹیٹس ہیں انہوں نے اس فلاحی ریاست کے تصور کو لے لیا ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں، اور اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، اس کے اندر اس کو پوری سپورٹ ملتی ہے۔ وہاں پر کوئی بھوک سے مرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ یہ تو پیشہ ور جو بھیکاری ہیں، جنہوں نے پیشہ بنا لیا، مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم انہی کو جو ہے نا وہ جو مانگ رہا ہے، جو جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہم اسے ہی جو ہے نا وہ کچھ دے کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے، اور انکریج ہمیں انہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں لوگ ہوتے ہیں، ہمارے محلے میں لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جانتے بھی ہیں کہ بھئی ان کی ملازمت ختم ہو گئی، یا ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، یا اس وقت جو ہے وہ یہ مالی لحاظ سے بڑی مشکل کے اندر ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو ہمارے معاشرے کے جو پوسٹ لوگ ہیں کہ وہ جو ہے مثال کے طور پہ ایک فیکٹری آنر ہے، ہاں، وہاں سے ملازمت سے جو ہے وہ ختم ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو آپ کے پاس ان کی انٹری تو موجود ہے کہ یار ان کی ملازمت ختم ہو گئی۔ اچھا، چیریٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، بہت چیریٹی ہمارے یہاں، انفاق اور چیریٹی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہے اتنی دوسرے ممالک میں نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں کی جانی چاہیے ان کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، اور جن لوگوں تک پہنچنی چاہیے وہ بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، وہ نظام بھی تھوڑا سا متاثر ہے۔ اچھا، یہ تو عام ایک جو انسان ہے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم نے بات کی، جو ڈیفینیٹلی ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہم اس کو وقتاً فوقتاً کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ ریاستی سطح پہ کیا کام اقدام ہونے چاہیے؟ مطلب ریاست کی کیا ذمہ داری ہے جب ریاست کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں غریب لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور سارے ہی لوگ جو ہے وہ مدد نہیں مانگتے ہیں، سارے ہی بھیک نہیں مانگتے ہیں، سارے ہی وہ چوری نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے ایک حق حلال کے طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ مہنگائی دیکھیں اس کی شدت کہاں پہنچ گئی ہے۔ اب ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو سیٹل کرنے کے لیے کیا چھوٹے چھوٹے آسان قرضے دینے چاہیے، یا جو لوگ قرضوں میں آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں متاثر ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو ایسے سفید پوش لوگوں کے لیے کوئی اسکیم وغیرہ متعارف کروانی چاہیے؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لنگر خانے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ دسترخوان جو ہے وہ ہر چوک اور چوراہے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی کیا، لیکن یہ مسئلے کا نہیں ہے، یہ تو اور کوئی بھکاری بنانے والی بات، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے والی بات ہے۔ اور مگر یہ ریفرنس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملتا ہے، اسی کو انہوں نے ایز اٹ از اپنایا ہوا ہے جب غربت کے حالات میں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ یعنی اس وقت جو ایک کانسیپٹ ہے اسلامی حوالے سے، وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی اگر جو ہے وہ بھوکا مر جائے تو جو ہے وہ خلیفہ سے اور جو امیر المومنین سے جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احساس تو ہمارے ہاں کسی کو بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ تو یعنی اس کی پرواہ بھی کسی کو نہیں ہے، وہ یہ اپنی ذمہ داری میں شامل سمجھتا بھی نہیں ہے،
اور پھر حکومت نے جب کام شروع کیا ہے تو وہ لنگر خانے بنانے شروع کر دیے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ روزگار کو جو ہے نا کارخانے بڑھائے جائیں، روزگار جو ہے جابز بڑھائی جائیں، وہ دی جائیں. جن لوگوں کو ہم نہیں دے پا رہے ان کو اب ہم رقم تو بانٹ رہے ہیں، کہیں احساس پروگرام کے تحت، کہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت، کہیں کسی کے تحت، لیکن وہ اس کا اس طرح سے رزلٹ نہیں آ پا رہا. اگر ہم اس میں واقعتاً یہ کریں کہ کوئی کاروبار کوئی چھوٹا موٹا بھی شروع کرے، اس کے لیے ہم بلا سودی قرضے دیں، ان کو اس طرح سے ہیلپ کوئی سپورٹ کا کوئی سسٹم بنایا جائے. بنگلہ دیش کے اندر یہ مائکرو جو بینک ہے، مائکرو فائنانس بینک جو ہے، اس کے حوالے سے بڑا اچھا اور بڑا کامیاب تجربہ ہوا ہے. وہ میرے خیال میں وہ محمد یونس صاحب ہیں کوئی، جنہوں نے اس سارے سلسلے کو کیا اور وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. ہمیں اس ماڈل کو جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے سارے سلسلے کو جو ہے شروع کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ریاست اور فرد دونوں کی ذمہ داری ہے. یعنی دونوں میں کوئی بھی اپنے آپ کو بریو ذمہ نہیں کر سکتا. نہ ہی ہم ساری ذمہ داری ریاست پہ ڈال سکتے ہیں، نہ ہی ریاست ساری ذمہ داری جو ہے فرد یا این جی او یا جو ہے وہ اس طرح کے تنظیموں پر ڈال دے کہ صاحب وہ اس کام کو کریں اور وہ اس سے فارغ ہیں جو ہے نا. تو اس کے لیے وہ ہمیں ایک بیلنس پالیسی بنانی ہوگی. اور ہمیں اپنے ہاں دیکھیں دیہی آبادی جو ہے نا، وہاں پر یہ ہے کہ جو یہ راشن کا جو سلسلہ ہے، آپ اس کے اندر یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ گاؤں میں، گوٹھ میں، اس طرح کی جو کچی آبادیاں ہیں شہروں کے اندر، ان میں آپ باقاعدہ پھر جو ہے یہ آپ کے پاس اب تو یہ پورا جو نادرا کا جو سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہے کہ کس کی جاب ہے، کس کا بینک بیلنس ہے، کس کا جو ہے وہ بجلی کا بل کیا آ رہا ہے، کس کا جو ہے سارا ریکارڈ سامنے ہے. تو آپ اس کے اندر لوگوں کی ایک فہرست بنا کر اور اس حوالے سے ان کو کوئی روزگار اور کوئی جاب اور کوئی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سر پیسے دینے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو روزگار پرووائڈ کریں تاکہ وہ ایک لانگ ٹرم ان کے لیے فائدہ ہو سکے. مزید بات کریں گے کہ حکومت کو اور کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے، لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ ہیں زہرا رضا، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر خان صاحب. اور بات ہو رہی ہے سفید پوش افراد کے حوالے سے اور ہماری ذمہ داری کے حوالے سے. ہم وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذمہ داری کے حوالے سے کہ ہمیں مطلب کسی کو مچھلی نہیں دینی چاہیے، مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھا دینا چاہیے اور کانٹا دے دینا چاہیے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے. کتنی دفعہ ہم اسے جو ہے وہ سارا کر کے دیں گے. تو یہ ایک بڑا ایک اچھا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. سر یہ بتائیں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ پریشانیاں کم ہو جائیں تو ان کو کتنی سہولت مل سکتی ہے؟ جیسا کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے جو اخراجات ہیں، جو فیسیں ہیں، اگر وہ نہ دینی پڑے اور جو حکومت وقت کی طرف سے جو وعدے کے مطابق جو انہیں مہیا کرنا ہے اگر وہ ہو رہا ہو تو کتنی سہولت ہوتی ہے. اور ہسپتال وغیرہ کے معاملے میں مطلب جو صحت کے اخراجات ہوتے ہیں، جو ہمیں سرکاری ہسپتالوں کے حالات دیکھ کے پرائیویٹ ہسپتالوں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے کتنا ریلیف مل سکتا ہے، ذرا یہ بتائیے. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ جو سرکاری جو ہاسپٹل اور سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں جی، یعنی ان کی افادیت اتنی زیادہ ہے، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ ان کا انتظام ٹھیک کر دیں، ان کے معاملات کو درست کر دیں، وہاں پر لوگوں کو جو سہولیات جس مقصد کے لیے ادارے قائم کیے گئے، جس پہ قوم کا ٹیکس اور جو ہے وہ پورا یعنی بجٹ کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس سے جو ہے غریب آدمی کو، سفید پوش آدمی کو اس سے وہ ریلیف نہ ملے اور وہ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ جیبوں میں چلا جائے کرپٹ افسران کی اور اس طرح کے لوگوں کی، تو یہ تو ایک المیہ سے کم نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو سرکاری اسکول سے ہم تو جانتے ہیں کہ اس وقت بھرے ہوئے ہوتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بہترین اساتذہ اور بہترین جو ہے وہاں پہ تعلیم، اور وہاں سے ہی ایک بہت بڑی تعداد ان سرکاری اسکولوں سے پڑھ کر نکل رہی ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے. لیکن آج جو ہے وہ سرکاری اسکول ویران ہو گئے. آج تو جو ہے بچے نہیں ہیں، اسٹاف زیادہ ہے.
اور کوئی اپنے بچوں کو داخل نہیں کروانا چاہتا، اس لیے کہ اب کوئی داخل نہیں کراتا، اس لیے یہ صورتحال ہے۔ ہاسپٹلز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ گندگی کا ڈھیر ہے، وہاں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، وہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، وہاں پر ایک افراتفری ہے، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی وہاں بھی جانے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہوتا، مجبوری میں تو جاتا ہی جاتا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ بادل ناخواستہ۔ اور پرائیویٹ اسکولوں کی فیس آپ دیکھیں اور پرائیویٹ ہاسپٹلوں کی آپ جو ہے وہ یعنی فیس دیکھیں، تو میں اگر وہ ایک ہمارے ہاں کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل کہلاتا ہے تو چیریٹی والا ہاسپٹل، لیکن اس کے کمرے کا جو کرایہ ہے وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب وہاں غریب آدمی، سفید پوش آدمی کس طرح سے جائے گا، کس طرح سے علاج کرائے گا، کس طرح سے اس سہولت کو اویل کرے گا؟ اچھا، اس میں حکومت کا بھی کوئی رول نہیں ہے۔ حکومت نہ سرکاری اداروں کو بہتر کرنے کے لیے جو اس کو اقدامات کرنے چاہیے، جو اس کے لیے وہاں متحرک ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان پہ جو چیک ہونا چاہیے ان کی فیسوں پر اور ان ساری چیزوں کے اوپر، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ سر، یہ تو ہم نے ساری پرابلمز جو ہے ڈسکس کی کہ جس وجہ سے سفید پوش افراد جو ہیں مزید نیچے جاتے جا رہے ہیں، جو ایک غربت کی سطح ہے اس سے بھی نیچے۔ سر، اگر سلوشن کی بات کریں حکومتی سطح پہ تو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چیریٹی کرتی ہے، کسی کی مدد کرتی بھی ہے تو بہت نمود و نمائش کے ساتھ، دکھاوا بہت ہے ہماری عوام میں۔ تو میں چاہوں گی اس نقطے پہ بھی آپ کچھ بات کریں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تو شروع میں انہوں نے آغاز تو اسی سے کیا تھا کہ صاحب جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فارمنگ شروع کی جائے، کوئی ڈیری فارمنگ ہو، کوئی جو ہے وہ مرغیوں کو جو ہے مرغی اور انڈے، اور اس حوالے سے ایک تجویز تو دی تھی جو مذاق کے اندر جو ہے وہ اڑ گئی۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاروبار اور جو کاٹیج انڈسٹری ہے، جو گھریلو جو دستکاری ہے، جو یعنی وہاں خواتین سلائی وغیرہ جو ہے وہ کر کے کچھ کما سکتی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے بلا سودی قرضے دینے چاہیے۔ اس کے لیے ہم ادارے بنائیں جو جیسے بچے ہیں یعنی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ورک شاپوں کے اندر، وہ چائلڈ لیبر جس کو ہم کہتے ہیں، ہم ان کے لیے ادارے بنائیں جہاں ان کو ٹریننگ بھی دی جائے، تعلیم بھی دی جائے، اور ان کو وظیفہ بھی دیا جائے کہ وہ جو ان کو وہاں پر جو 50 روپے پورے دن کے ملتے ہیں، 50 روپے پکڑا کے پورے دن جو ان کو جو ہے وہ رگڑا لگایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں ان کو ٹریننگ بھی ملے، تعلیم بھی ملے، ان کو جو ہے اس حوالے سے ان کے گھر والوں کو وظیفہ بھی ملے کہ وہ اس کے لیے خوشی تیار ہوں۔ اور یہ تو ہماری کوئی بھی جو مختلف لیبر کے ادارے ہیں، دوسرے ادارے ہیں، اس طرح کے ویلفیئر کے جو ادارے ہیں سرکاری، وہ اس کام کو مینج کریں، کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر عوام کو شامل کریں، ان کو ملا کر جو اس طرح کے ادارے قائم کریں، انسٹیٹیوٹ قائم کریں، ٹریننگ سینٹر قائم کریں، ان کے ذریعے سے ان کو تربیت دیں اس طرح کے لوگوں کو، تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو، ان کے بچے جو ہے کسی قابل ہوں، ان کو جو ہے کوئی ہنر جو ہے وہ سکھایا جائے، ان کو وظیفہ دیا جائے۔ صحیح۔ ظفر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں تو ذرا جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈریس کریں کہ جس طرح پڑوسی ہونے کے ناطے بھی ایک محلے میں بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ فلانے لوگ جو ہیں ان کے مطلب حالات ایسے ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کی کیسے مدد کرنی ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں بھی ایسی کوئی نہ کوئی فیملیز موجود ہوتی ہیں، اپنے ملازمین کے ساتھ ہم لوگ کس طرح جو ہے وہ اپنا بہتر رویہ اختیار کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری اس بارے میں بتائیے کچھ۔ دیکھیے، وہی جس طرح سے میں نے کہا نا کہ خاندان کے اندر تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کی انکم کیا ہے اور ان کے اخراجات کیا ہیں اور ان کی مشکلات کیا ہیں، اور یعنی ان کے بچے جو ہے وہ تعلیم اگر نہیں حاصل کر رہے ہیں تو انہیں کہیں کسی اسکول میں داخل کرایا جائے کہ بھائی فیس جو ہے وہ ٹھیک ہے چلو ہم افورڈ کر لیں گے، ان کے کوئی کتابوں کا معاملہ ہو، ان کی اس طرح کی چیزوں کا معاملہ ہو وہ کر لیا جائے، ان کو راشن وغیرہ جو ہے مہینے کا کوئی باندھنا ہو وہ باندھ دیا جائے اور ان کو دیا جائے اس طرح سے۔ اور پیشہ ور بھکاریوں کو کے بجائے اس طرح کے جو سفید پوش لوگ ہیں جو خاندان میں اور محلے میں، ان میں سے اگر ہر تھوڑا سا بھی صاحب حیثیت فرد اگر ایک دو چار کی ذمہ داری بھی سنبھال لے گا کسی بھی حوالے سے کہ بھائی ان کو میں جو ہے وہ یعنی میرے اس میں دین کے مطابق بھی جو ہے میری انکم میں ان کا حصہ ہے اور میں ان کو سپورٹ کروں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
بہت بڑے پیمانے پر ہمارے یہاں وہ جو میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ چیریٹی اور انفاق تو بہت ہے لیکن اس کو پراپر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے اور بہت ہی اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو کی. دوستو یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اپنی رائے جو ہے ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا, اور اس ٹاپک کے اختتام پہ صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ اگر کسی کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ خیال رکھیں کہ اس کی جو خودداری ہے وہ مجروح نہ ہو. فہیم عباس کو, زہرا رضا کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.